ہاں، یہ تو علم جو حاصل کیا تھا یہ دنیا کمانے کے لیے کیا تھا، سمجھ میں آئی بات؟ مگر ایک علم وہ ہے جو صرف رضا الہی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں آدمی اپنا کچھ بنانے کی نیت نہیں کرتا، سمجھ میں آئی بات؟ جب میں فارغ التحصیل ہوا، حافظ ملت نے 2 سال مجھے پھر اپنے پاس رکھا، خاص وہ کتابیں جو عرصہ دراز سے نہ ہوتی تھیں اور نہ بعد میں ہوئیں، اس کی خود بھی پڑھاتے حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب علیہ الرحمہ، یہی 2 حضرات مل جل کر کے مجھے پڑھاتے، اور میں اکیلا ہوتا تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ پڑھتا تھا، 2 سال پورے ہو گئے تو فرمایا اب کیا ارادہ؟ میں نے کہا حضور کا جو حکم ہو، غلام حاضر ہے۔ فرمایا علم کی تکمیل تو ہو گئی، اب کچھ کام کرنا چاہیے، تو اب کام کرنا چاہیے۔ مجھے رمضان یہ فرمایا کہ شوال کی 10 تاریخ کو پھر آ جائیے گا، شعبان کی 10 تاریخ تو یا 11 تاریخ کو یہ فرمایا، اور کہ اب تکمیل ہو گئی، پھر یہ فرمایا کہ 10 تاریخ کو شوال کی 10 تاریخ کو یہاں آ جائیے گا۔ میں پہنچ گیا۔ رمضان مبارک میں آپ کا خط آیا کہ مراد آباد میں فلاں مدرسہ ہے، اس میں اتنی تعلیم ہے اور کچھ آپ کو ترقی دینی ہے، اس ادارے کو آپ کو 150 روپے مہینے تنخواہ اور کھانے پینے کا باقاعدہ انتظام اور رہنے کے لیے آپ کے لیے اچھے مکان کا انتظام ہوگا، آپ پسند کریں تو میں بات پکی کر لوں۔ تو میں نے جواب میں لکھا حضور میں نے علم خدمت دین کے لیے حاصل کیا ہے، مجھے تنخواہوں سے کوئی مطلب نہیں، یہ لکھ کر میں نے بھیجا، جواب کچھ بھی نہ آیا۔ 10 تاریخ کو شوال میں جب میں پہنچا حضرت کی خدمت میں تو اپنے کام میں مصروف تھے، طلباء کا داخلہ اور کتابوں کی اساتذہ میں تقسیم وغیرہ، جب بہت ماشاء اللہ بڑی برکت تھی حضرت کے کاموں میں، چند ہی گھنٹوں میں سارا کام مکمل کر لیتے۔ پھر 10 ہی تاریخ کو طلباء کو بلا کر بخاری شریف شروع کر دیتے، اسی روز۔ ہم لوگوں نے بھی بخاری شریف اسی روز شروع کی، 10 شوال ہی کو مدرسہ کھلتا اور حضرت پڑھاتے۔ اس طرح رجب کا مہینہ ابھی شروع ہونے کو تھا کہ بخاری شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث تک آپ نے پہنچا دی، ہم لوگوں نے باقاعدہ پڑھ لیا۔ پھر فرمایا کہ ابھی تو چھٹی کے دنوں میں اور امتحان کے لیے ابھی وقت ہے، پھر سے پڑھو۔ پھر آپ نے شروع کیا پڑھانا تو 3 پارے بخاری شریف کے آپ نے پڑھا ڈالے، سمجھ گئے آپ؟ اس طرح تعلیم میں ان کی برکت ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ تو آپ نے سب کاموں سے فرصت کے بعد فرمایا آپ کا خط ملا، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ،
چپ چاپ بیٹھا رہا. پھر تھوڑا سا سیکنڈوں کا وقفہ کر کے آپ بولے کیا ہم لوگ نوکری کرتے ہیں؟ تنخواہ لیتے ہیں. تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ بدن کی ضرورت. ہم پیسہ بٹورنے کے لیے تنخواہ نہیں لیتے، تنخواہ لیتے ہیں جب آدمی کو اس کی ضرورت کی تکمیل نہ ہوگی تو وہ کیا دین کا کام کر سکے گا. بس اس نیت سے اگر لو تو یہ نیکی ہے، اس پر ثواب ہے. یہ فرمایا. پھر عرس امجدی میں تشریف لائے اور مجھے شمس العلوم کے اراکین نے حضرت سے بات چیت کی، مجھے خبر بھی نہیں. حضرت نے بات طے تبار کر کے صبح کو جاتے وقت فرمایا کہ میں نے شمس العلوم میں آپ کی تقرری کرا دی ہے، 75 روپے مہینے تنخواہ آپ کو ملے گی. بولیے، یہ حضرت کا ایک سبق تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سبق ہے حضرت کی طرف سے کہ اب مبارک پور میں بعض طلباء نے یہ کہہ کر مدرسہ چھوڑ دیا کہ اشرفیہ میں جو سب سے جینیت طالب علم تھا اس کو 75 روپے تنخواہ ملے گی. ایسی تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ استعفیٰ دے کے چلے گئے، پڑھنا چھوڑ دیا انہوں نے. سمجھ گیا؟ اور الحمدللہ اس 75 روپے میں نہ معلوم کتنی برکت تھی. 6 طالب علموں کی جاگیر اکیلے میں اپنے گھر کھلاتا تھا. اتنی برکت. یہ سب حضور حافظ ملت کی نگاہ کرم، ان کا فیضان ایسے ہی چلتا تھا. اب یہ فرمایا اس کے بعد آپ یہاں بیٹھیے، یہاں رہیے اور بخاری شریف میں شرکت کیجیے. پہلے دن بخاری شریف 10 تاریخ کو پڑھائی، سنی میں نے. پھر آپ کے پیچھے پیچھے چھٹی ہوئی تو گھر آیا آپ کے دروازے تک. دروازے پر مڑ کے کھڑے ہو گئے، میری طرف دیکھنے لگے. فرمایا دیکھا؟ بس اتنا کہا چلے گئے. دوسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ ہوا. درس لیا اور طالب علموں کے ساتھ بیٹھ کر، اور جب پیچھے پیچھے آیا دروازے پہ کھڑے ہوئے. فرمایا دیکھا کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ آج ایک لفظ بڑھا دیا. تو اب تیسرے دن بھی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب آیا تو دروازے پہ پھر کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں اس طرح بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی بخاری پڑھانی ہے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے بڑے بہے جائیں، گدھا پوچھے کتنا پانی. اب مجھے کون پوچھے گا بخاری شریف پڑھانے کے لیے؟ مگر الحمدللہ 2 سال شمس العلوم میں پڑھایا. پھر حضرت نے مجھے شیخ الحدیث کے عہدے پر بھیج دیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اب میں 1961 سے اب تک بخاری شریف پڑھاتا رہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ حضور حافظ ملت کا کرم. اب مجھے تو وہ جگہیں بھی یاد ہیں بخاری میں کہ حضور حافظ ملت سے ان جگہوں پر میں نے کیا اعتراض کیا اور کیا آپ نے جواب دیا. یہ سب جگہیں بھی مجھے یاد ہیں.
جب پڑھاتے پڑھاتے وہاں پہنچ جاتا ہوں تو مجھے سب سامنے آ جاتا ہے.